ہم دنیا کے جھوٹے ترین لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے عمل میں نہیں ہوتا۔ جب تک کہ ہم نے اعمال اپنے تبدیل نہ کیے، آپ دیکھیں محلے کی گلی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، دعا تو کرتے ہیں یا اللہ ہمارے شہر کو ٹھیک کر دے، مگر کیا کبھی کسی نے کاوش کی کہ اس سڑک کو ٹھیک کرنے کے لیے 2000 روپے جیب سے نکال کے وہ خرچ کر دے اور وہ کھڈا بھر دے، یا اور کوئی ایسا کام؟ کبھی اس کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ کہ یہ کام میں کروں، یار میرا ملک جو ہے بدنما نظر آ رہا ہے۔ اداروں میں جاتے ہیں، کتنے بندے ملازم ہیں، کیا کبھی کہ ضمیر کسی کا جاگا کہ میں بر وقت دفتر پہنچ جاؤں؟ کبھی اس کو یہ احساس ہوا؟ دعا تو وہ بھی کرتا ہے جمعے میں علیدین میں پاکستان کی بہتری، تو کیا ان بے عمل دعاؤں سے کیا پاکستان کی بہتری ہو جائے گی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھ سے بھی آپ ایسی دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں؟ میں زندگی گزر گئی ہے، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو خدا نخواستہ جس سے مملکت خدا داد پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اس کے عوام کو کوئی تکلیف پہنچے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں، دعا تو میں کرتا ہوں، تڑپ کے کرتا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ملائیشیا میں مہاتیر محمد دے دیا، ایران میں احمدی نژاد دے دیا، ترکی میں اچھا حکمران دے دیا، مغرب میں اچھے حکمران ہیں، پاکستان میں آج تک نظام حکمرانی جو ہے وہ اس کے عوام کو مطمئن نہیں کر سکا، آگے لے کے نہیں چل سکا، ڈیٹوریشن ہوتی جا رہی ہے، ہم پیچھے مڑتے چلے جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کسی کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو کیا یہ خالی دعاؤں سے ہو جائے گا؟ ساری قوم مل کے اللہ کے حضور گر گڑائے، اپنے برے فعل چھوڑے، اللہ کے حضور توبہ کرے، اور پھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر ریکویسٹ کرے کہ پروردگار عالم تو پاکستان کے لیے بہتری لکھ دے، اس کے مستقبل کو خوبصورت بنا دے، اس کو پائیدار بنا دے، برکت والا بنا دے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو امن کی جگہ مقرر فرما دے، ہر آدمی یہاں عزت سے رہے، سکون سے رہے، اس کو تعلیم ملے، اس کو علاج ملے، اس کو خوراک ملے، اس کو عزت ملے، اور کسی میں کوئی فرق نہ ہو۔ اب آج کل بہت باتیں ہوتی ہیں فلاں ریاست مدینہ کی، اس کی ایک بنیاد ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ فلاح تب شروع ہوتی ہے جب سب کچھ سب کے لیے ہو، جب لوگوں کے لیے الگ الگ فیسلٹیز ہوں، الگ الگ سیر کی جگہ ہو، الگ الگ کھانے پینے کے بندوبست ہوں، الگ الگ حقوق ہوں، الگ الگ فرائض ہوں، تو پھر کہاں برکتیں آتی ہیں؟ برکت تو تب آئے گی کہ جو ملازم ہے، جو خادم ہے، جو غلام ہے، اس کی باری پہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہو، اور خلیفہ کی باری پہ خلیفہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہو۔ ویسے برکت نہیں آئے گی۔ دعائیں ضرور کریں، مگر دعا یہ کریں کہ یا اللہ ہمارے جھوٹ اور منافقت کو ہم سے نکال دے، ہمیں سچائی کے راستے پہ گامزن کر دے، ہمیں دوسرے کا ادب اور احترام کرنے کا سلیقہ عطا فرما دے، ہمیں اللہ اور رسول کے فرما برداری کا طریقہ عطا فرما دے، اور دوسروں کی عزت اور دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بہت ترقی عطا فرمائے گا۔ جہاں تک ویسے سمجھنے کی بات ہے، میں پاکستان کے مستقبل سے پوری طرح پر امید ہوں، نئی نسل سے پر امید ہوں، اور اللہ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان دنیا میں بے پناہ عزت اور وقار حاصل کرے گا، بے پناہ عزت والی جگہ پہنچے گا، اور یہاں امن ہوگا، لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں گے، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی، ان کا جان و مال محفوظ ہوگا۔ انسانوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، صرف اللہ کے آگے گر گڑانا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، عمر گزر گئی ہے، ساری زندگی میں نے پاکستان کے لیے دعائیں کی ہیں۔
کیونکہ دعا کے ایک عمل کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا۔ آپ جب بدر میں تشریف لے گئے تو میدان بدر میں آپ نے دعا کی کہ اللہ جو بندوبست مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے اپنی بساط بھر کیا، اب اگر تو نے ہمیں فتح سے ہمکنار نہ کیا تو زمین پہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی باقی نہ بچے گا۔ اب سمجھنا یہ ہے دعا ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز کا نام ہے کہ آپ پہلے ایکٹ کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے قبول فرما تاکہ اس میں بہتری آئے۔ پاکستان میں کسی شعبہ زندگی میں آپ کر لیں، جمعے کو دعائیں ہو رہی ہیں مساجد میں، عیدین پہ دعائیں ہوتی ہیں مساجد میں، ربیع الاول کے مہینے میں دعائیں ہوتی ہیں مساجد میں، محرم میں دعائیں ہوتی ہیں، یا جب بھی یا شعبان میں ہوتی ہیں یا رجب میں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی ایسا اوکیزن ہوتا ہے کہ جو دین میں اپنی حیثیت رکھتا ہے تو اس میں دعائیں لوگ کرتے ہیں۔ مگر کیوں نہیں آج تک دعائیں قبول ہو رہی؟ لوگ حج پہ جاتے ہیں، پاکستان کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں، رو رو کے گڑ گڑا کے وہاں پہ دعائیں کرتے ہیں، مگر کیوں قبول نہیں ہوتے؟ پاکستان کیوں ہر دن پیچھے جا رہا ہے؟ یہ کبھی اس پہ غور کیا یا خالی دعائیں کرنی ہے؟ سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم وہ اعمال کریں جس سے پاکستان آگے بڑھے، اور اس کے بعد دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اس میں برکت ڈال دے، اس کے مطابق ہمارے ملک کے حالات بدل دے۔ اگر تو وہ چاہے گا جو تیری خواہش ہے اور اس کے پیچھے دوڑے گا، میں تجھے تھکا دوں گا اور آخر وہی ہوگا جو میری خواہش ہے، اور اگر تو میری خواہش پہ چلے گا تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری خواہش ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہوا کہ خواہشوں کا پورا کرنا یا نہ پورا کرنا یہ اللہ کے اختیار میں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ کو اپنی کسی خواہش پہ بھی عمل پیرا ہونے کے لیے 3 بنیادی چیزیں چاہیے۔ ایک تو آپ کو اپنی زندگی چاہیے، اور آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں اس نے کبھی نہیں رکھی۔ تو جو اتنے خسارے میں ہے کہ اس کے سانس اس کی ملکیت نہیں ہے، وہ اپنی خواہشوں کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ دوسری چیز وقت کی مہلت ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی جسم کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں، کیسے خواہش پہ چلے گا؟ زلزلہ آ جاتا ہے، سراؤنڈنگ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے، خواہش پہ نہیں چل سکتا۔ قرآن نے اسی لیے انسان کے لیے یہ کہا کہ یہ خسارے میں رہنے والا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے، ان چیزوں کو اون کرتا ہے جو چیزیں لمبی چلنے والی نہیں۔ آپ مکان بناتے ہیں، اس کے لیے پوری زندگی نوکری، کاروبار، ہیرا پھیری، رشوت، بددیانتی، سارے کام کرتے ہیں، تو مکان تو وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ بچے جب آپ فوت ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جلدی کرو، ان کا جسم بدبو چھوڑ دے گا، دباؤ انہیں، جلدی اٹھاؤ جنازہ۔ تو اگر آپ کا مکان ہوتا تو آپ کو اس سے نکال دیا جاتا، تو وہ تو مکان بھی آپ کا نہیں۔ یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بڑا جاندار ہوں، میری بینائی بڑی اچھی ہے، میری آواز بڑی اچھی ہے، میری سوچ بڑی اچھی ہے، میرے کان بڑے اچھے ہیں، میرا جسم بڑا خوبصورت ہے۔ کیا سب کچھ نڈھال نہیں ہو جاتا؟ کیا سب کچھ کمزور نہیں ہو جاتا؟ کالے بال سفید نہیں ہو جاتے؟ سیدھی کمر جھک نہیں جاتی؟ تو جو اتنے خسارے میں ہیں، جب وہ ان ایبلٹیز پر اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر بھروسہ کرتا ہے نا، تو وہ اللہ کو چیلنج کرتا ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سب اس کے دیے ہوئے انعامات ہیں، مجھے اس کی ماننی ہے، اپنی نہیں کروانی، اپنی خواہش کو اللہ پہ چھوڑ دے اور اللہ کی خواہش کو اپنا راستہ بنا لے، اللہ کمال مہربانی سے اس کو وہ بھی دے دے گا جو وہ دن میں سوچتا ہے۔ اور تھاٹس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کا اختیار اس پر نہیں ہے۔ اگر تقدیر کو سمجھنا ہو نا، ان تھاٹس کے آنے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ تقدیر وہ عمل ہے اللہ کا، وہ فعل اللہ ہے، جو چیزیں آپ نہیں چاہتے وہ بھی آپ کی طرف بھیج دیتا ہے اور آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ جو چیز آپ تدبیروں سے ٹال سکتے ہیں وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں اس میں بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو تقدیر کو بلیو کرنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی پہ چلنا پڑے گا۔ اس کے لیے سب سے جو آسان راستہ ہے وہ ہمیں مثالی شخصیت ہے۔ قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو بشر کی شکل میں تمہارے لیے ایک مثال بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ زندگی اتنی آسان کر لیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آسان تھی، تو آپ کے دماغ میں یہ خیالات ہی آنے بند ہو جائیں گے، یہ تانے بانے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، 2 ہی چیزیں ہیں جس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اور اللہ جب اپنے دوستوں کی بات کرتا ہے تو انہی دونوں چیزوں کی بات کرتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جو میرے پیار والے ہیں،
ان میں حزن و ملال نہیں ہوگا. ملال گزرے ہوئے وقت پہ ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں یار اگر میرے بیٹے کے 3 نمبر اور آ جاتے تو اس کو MBBS میں داخلہ مل جاتا, اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتا, 1 نمبر اور نکل آتا تو میرا 25 لاکھ کا پرائز بونڈ نکل. آپ اس چیز پہ ملول ہو رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, اور مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا, یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا. ہوا ابھی کچھ بھی نہیں. تو جب آپ کا بھروسہ اللہ پر ہو جائے گا, توکل اللہ پر ہو جائے گا, گزرے ہوئے پر ملول نہیں ہوں گے, وہ مالک کی مرضی ہے. آنے وقت کے لیے پریشان نہیں ہوں گے, کیا پتہ دنیا میں کیا ہونے والا, آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. لوگوں نے کتنی پلاننگیں بنائی ہوتی ہیں, سونامی آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے سب ختم ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں مسمار ہو جاتی ہیں, ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہو جائے کہ ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا ہے جو اللہ کا پروگرام ہے, تو خواہشات خود دم توڑ دیتی ہیں. اور رسول اللہ کو ہم اپنے لیے نمونہ بنا کہ کون سی دعا ہے. آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے دعائیں تعلیم فرمائی, بلکہ تمام انبیاء نے دعائیں تعلیم فرمائی. کوئی ایسی دعا ہے رسول اللہ کی جو انہوں نے تعلیم فرمائی ہو مال کے لیے, دنیاوی آسائشوں کے لیے, عافیت, مغفرت, صحت, سلامتی؟ تو اگر اس اسلوب کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہ آ جائیں, اور یہ خواہشیں خود ہی دم توڑ دیں گی. خواہش تو رہنی ہے, اگر خواہش نکل گئی تو موت ہو جائے گی. خواہشوں کے ختم ہو جانے کا نام ہی موت ہے, کہ مردہ خواہش نہیں کرتا. زندگی میں خواہشیں رہنی ہیں, ان کو لمٹ کرنا ہے, محدود کرنا ہے, چھوٹا کرنا ہے, سکیڑنا ہے. اگر خواہشیں سکڑ گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اب ہم آج جو کتنی فرسٹریشن ہے, کیا وجہ؟ خواہشیں بڑھ گئی ہیں, تقلید بڑھ گئی ہے, دوسرے کو دیکھ کے اس کی وہ کیا کہنے نقل بڑھ گئی ہے. یہ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, لوگ نہیں جانتے, انتہائی پریشان ہیں, اور خواہشیں کرتے چلے جاتے ہیں. آپ یقین جانیے, میں آپ کو اپنی اب ذاتی بات, آج آپ نے ایسا سوال کیا مجھے کرنی پڑ گئی. میں آج تک کے لیے قسم کھا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک سے سوائے معافی کے کچھ نہیں مانگا. اس کی وجہ یہ ہے, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون سی نعمت ہے جو اس نے مجھے نہیں دی. اپنے رسول کی امت میں پیدا کر دیا, اس کے محبت کرنے والے گھرانے میں پیدا کر دیا, شکل اچھی دے دی, صحت اچھی دے دی, اور رزق اچھا دے دیا, نیک بیوی دے دی, بیٹا دے دیا, بیٹیاں دے دی, ان کی اولادیں دے دی, روزگار. تو مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں اس سے خواہشوں کا اظہار ہی کرتا رہوں. جو اس نے اتنے انعامات دیے ہیں اس کا تو میں شکر نہیں کر رہا. اگر ہم اس انداز میں سوچنا شروع کر دیں کہ اس کے انعامات اور کرم تو بے شمار ہیں, اس کا شکر تو پہلے ادا کر لیں, پھر فردر ڈیمانڈ کر لیں. تو ہم تو اس کا شکر ہی ادا نہیں کر رہے, ڈیمانڈ کس منہ سے کریں؟ تو ہمیں خواہشوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو پہلے انعامات ہیں اس کا شکر ادا کریں. ہاں, جب اس کا شکر ادا کریں, آپ دیکھیں سلیمان علیہ السلام جیسا جید پیغمبر اللہ کا کیا کہہ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بہت بڑی حکومت دی, پیغمبری بھی دی, تو وہ فرما رہے ہیں اے پروردگار عالم, اب مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق بھی عطا فرما. تو اگر آپ کو شکر ادا کرنے کا طریقہ اور توفیق مل جائے گی نا, اگلی خواہشیں جنم ہی نہیں لیں گی. یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میرے پاس تو اتنا اس کا دیا ہوا ہے, میں اور کیا مانگوں. وہ آپ ایک بات تھی نا, جو یہ کیفیت سمیٹ کے لائے اور جس سے ان کے شب و روز وہاں گزرے, کیونکہ میری کم و بیش درجنوں دفعہ کی حاضری صابر پیا کہ ہاں ہے, اور میں وہاں کی صورتحال کو جانتا ہوں. پاکستان, ہندوستان میں اولیاء عظام کے انگنت مرکز اور مزارات پہ میری حاضری زندگی میں رہی ہے, مگر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو جلال, جو جذب و مستی, جو استغراق میں نے صابر پیا کہ ہاں پایا, اس سے پہلے کہیں نصیب نہیں ہوا. ابھی تک کم از کم تجربہ یہی ہے, اور الحمدللہ میری بے شمار جگہ حاضری رہی ہے. اہل چشت پہ بھی یہ سارے عظیم لوگ ہیں, اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اگر تھوڑا سا بھی درک رکھتا ہے دین میں یا روحانیت میں یا صوفیزم میں, تو وہ جائے کلیئر اور خالی لوٹ آئے. میں اس کو بلیو نہیں کرتا. صرف ایسا ممکن ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو, بے شعور ہی جائے تو بے شعور ہی لوٹ آئے. جو شعور رکھتا ہے, میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتا ہوں. آج ایک مرتبہ ایسا ہوا, میرے پاس وہاں ویزے کا چکر ہوتا ہے پاکستانیوں کے لیے, پولیس والے تال رہے ہوتے ہیں, تو میں ایسے وقت پہ پہنچا 12 بجے دوپہر کو روزہ مبارک بند ہو جاتا ہے.
وہاں کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں روزہ مبارک بند ہو جاتا ہے۔ جب میں پہنچا تو جو چوکیدار ابھی تالا لگا رہا تھا، میں جس وقت پہنچا میں نے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا یار میں ہوں پاکستانی اور حاضری بھی میں نے ضرور دینی ہے، تو تیری مہربانی ہے کہ مجھے 2-4 منٹ دے دے، تالا کھول دے۔ اس کا دل پسیج گیا اور میں نیچے چلا گیا۔ تعویذ مبارک اوپر ہے اور قبر مبارک جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے اترے، سیڑھیاں نہیں ہے، ایسے ڈھلان سی بنی ہوئی ہے۔ نہ زندگی میں اس سے پہلے اتنا خوف کبھی آیا، نہ کبھی طاری ہوئی، کیونکہ آپ کے اصول کی میں نے خلاف ورزی کی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہ صرف میں اور یہ تمام بلڈنگ اور قبر مبارک میں ایک شدید زلزلہ آ گیا اور ایسے ہر چیز جو ہے نا وہ ہل رہی تھی۔ میں نے معافی طلب کی اور بورن بھاگ کے باہر آیا، ورنہ کبھی اس سے پہلے اس طرح کی چیز فیس نہیں کرنی پڑی۔ اور وہاں ایک ایسا وہ مقام ہے جہاں یہ ہوا ہے کہ جو آپ کو اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ جب میں نے ان کو درود شریف کے لیے کہا تو مجھے اچھی طرح معلوم ہے 250 سال بعد آپ کی قبر مبارک ظاہر ہوئی ہے۔ 250 سال بعد کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس علاقے سے بھی گزر جائے آپ کے پردہ کرنے کے باوجود۔ تو یہ پھر جسارت کی عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے کہ میں قبر تلاش کروں گا اور اس کا نشان ڈھونڈوں گا۔ تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ گنگو جو ہے یہ سہارنپور سے 9 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے بعد سہارنپور ہے، پھر رڑکی ہے، اور رڑکی کے بعد پھر کلیر ہے۔ اچھا خاصا تقریباً 50 کلومیٹر کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایریا بنتا ہے۔ تو عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمہ نے ہر قدم کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں، اور صرف درود شریف پڑھتے ہوئے آپ اندازہ لگا دیں کہ وہ 50 کلومیٹر کا ایریا کس طرح انہوں نے طے کیا ہوگا۔ تب ان کی یہ پوزیشن ہوئی ہے کہ وہ یہ جرت کر سکیں کہ آپ کی قبر کی جستجو کر لیں، جس کی نشاندہی خود صابر پیا نے پھر کی، ورنہ کوئی شخص قبر کے پاس بھی نہیں جا سکا۔ یہ عالم جلالیت کا تھا اور تمام بزرگوں کا یہ اتفاق تھا کہ علی احمد جو ہے یہ قہر خداوندی کا ایک روپ ہے، جو اللہ کا غصہ ہے، جو اللہ کا قہار ہونا ہے، اس کی ایک مثال بنائی گئی ہے دنیا میں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کیا کیا کمالات کے لوگ ہیں اور کیسی کیسی حیثیت کے لوگ ہیں، اور کتنا ان کو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق موجود ہے۔ مگر جو سب سے بنیادی بات ہے جس نعرے کی راشد صاحب نے تذکرہ کیا ہے، یہ اصل بنیاد یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتوں کو گرا رہے تھے تو زبان پہ کلمہ کیا تھا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اللہ تو پہلے بھی موجود تھا، وہاں حق سے مراد رسول اللہ، حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور معین الدین چشتی اجمیری سے لے کر رحمت اللہ علیہ سے، جن کا اہل چشت سے تعلق ہے، جن کا اس روحانی مرکز سے تعلق ہے، ان کا اصل نعرہ آج بھی حق ہی ہے۔ اس کے بغیر ان کا کوئی نعرہ نہیں ہے۔ جو میرے ساتھی یہ بیٹھے ہوں گے آج انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ جب کسی بات سے بات نہیں بنتی تو میں ایک چھوٹی سی چٹ بناتا ہوتا ہوں اور اس پہ 3 دفعہ لکھتا ہوں حق حق حق، اور یہ وہ نعرہ ہے جو معین الدین چشتی اجمیری اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہوا، اور جو اصل چشت ہے وہ قیامت تک اس کو پڑھتا رہے گا، اور اس کے بغیر کسی کو روحانیت کا درک نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی عطا ہے اہل چشت کی، وہ بڑے نصیب والے ہیں جن کے اندر یہ نعرہ اتر جاتا ہے۔ اور یہ وہاں جب آپ جائیں، مختار کاکی جائیں، نظام الدین جائیں، صابر پیا جائیں، اجمیر جائیں، وہاں آپ کو لوگ اس نعرے کی پکار کے ساتھ ملیں گے۔ مگر اس کا سب سے بڑے مظاہر جو ہیں
جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ صابر پیا کے ہاں ہی نظر آتے ہیں۔ ایک عجیب جذب و مستی کی کیفیات لیے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں اور نعرہ حق صرف بلند کر رہے ہوتے ہیں، ان کے زبان پر اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس کسی کو بھی روحانیت کا شوق ہے، اللہ والوں سے ملنے کا شوق ہے، اللہ کے حبیب سے ملنے کا شوق ہے، اور صحیح معنوں میں ارتقاء چاہتا ہے جو روحانیت میں، وہ اس نعرے کو سیکھ لے اور اپنا لے۔ آپ دیکھیں گے کہ سالوں میں جو اس کو نصیب نہیں ہوا، دنوں میں نصیب ہو جائے۔ اس میں اتنی پاور ہے، اتنی کڑک ہے، اتنی گرج ہے، اتنی قوت ہے جس کی انتہا نہیں۔ میں تو سچی بات یہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ بہت ہی نارمل لوگ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں، کیونکہ اس سے کسی کو کچھ جسمانی تکلیف بھی بعض اوقات پہنچ سکتی ہے۔ اوائڈ کرتا ہوں کہ اپنی جذب و مستی سے لوگوں کو فیض دینے کی بجائے خدا نہ خواستہ ہے وہ دکھ نہ پہنچ جائے، ورنہ یہ نعرہ تو اتنی بڑی قوت ہے کہ میں شاید الفاظ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ تو یہ تو بڑا نصیب کی بات ہے جو یہ وہاں ہوا ہیں، اور ان کو وہ سمجھ بھی آ گئی۔ جاتے تو بہت لوگ ہیں، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، بہت بڑی درگاہ ہے، مگر پاتے نصیب والے ہیں۔ تو اللہ کرے آپ کا جانا ہوا نصیب ہو اور آپ کو اندازہ ہو کہ روحانیت کے کیا رنگ ڈھنگ ہیں۔ ہمارے بے شمار لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، مگر اس ادراک سے گزرے نہیں ہوتے، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ لائن کیا ہے اور اس کی اثر پذیری اور اثر اندیزی کس انداز سے ہوتی ہے۔ 100% ہے۔ اللہ کا ذکر اگر کوئی جانتا ہو یا قرآن کی اسٹڈی کی ہو یا کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھا ہو تو دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، جسمانی، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی، ملکی، کوئی مسئلہ ایسا نہیں، اخلاقی، جو اللہ کے ذکر سے جس کا علاج ممکن نہ ہو۔ مزاج بدل جاتے ہیں، جو چیزیں ہمیں جیند میں ملتی ہیں، ورثے میں ملتی ہیں، ماں باپ کے جرثوموں سے جو ملتی ہیں، وہ تک اللہ کے ذکر سے ریپیئر ہوتی ہیں اور چینج ہوتی ہیں۔ ٹیمپرامنٹ بنتے ہیں جین سے، ٹیمپرامنٹ چینج ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہم جب ذکر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جینیٹک پرابلم آ رہے ہیں لوگوں میں، ہم اس کا بھی علاج کر رہے ہیں۔ موروثی بیماریاں، ایسی بیماریاں جس کے پاس سائنس کے پاس جن کا بھی علاج نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے۔ کیوں؟ قرآن کا ایک چیلنج ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا میرے ذکر کے بغیر۔ تو دل کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ کا درد بھی ٹھیک ہو، ورنہ دل تو مطمئن نہیں ہوگا۔ کمر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، سر میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، پھوڑے نکل رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو، ورنہ اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا بھی علاج ذکر کرتا ہے، ذکر سے ان سب چیزوں کا بھی علاج ہے۔ پھر قرآن نے ایک بات کہی، یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ تو بڑے مسائل سے بھی نکلا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے، بڑی مصیبتوں سے بھی نبر آزما ہوا جا سکتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے مجھے میرے پیارے ناموں سے یاد کرو، میرا ایسے ذکر کرو جیسے اپنے آبائزات کا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہ آپ کو کیوں کہا گیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ذکر و اذکار آپ کو گائیڈ کیے، سمجھائے۔ ایسے لوگ آئے رسول اللہ کے پاس جو مقروض تھے، تو میرے آقا نے فرمایا یا ذل جلال والاکرام کثرت سے پڑھا کرو، قرضے ختم ہو گئے۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن پڑھ کے چاہتے ہیں کہ 100 سال پرانا مسئلہ بھی حل ہو جائے، کہ ہلے تھوڑی دیر کم میں نہیں ہوا، 6 دن تو انہوں پڑھ دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر پراپر ذکر کسی گائیڈ نے آپ کو دیا ہے کہ کون سا لفظ کس طریقے سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے پٹھوں پہ، آپ کے ہڈیوں پہ، آپ کے خون پر، آپ کے دماغ پہ اثرات کرے گا، اگر کوئی سمجھدار آدمی دے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثرات نہ آئیں، کیونکہ چیزوں کو ریسائٹ کرنے سے اثرات آتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سورہ رحمان کی تلاوت لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ بیماریوں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کی جائے، اللہ کی باتیں کریں وہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھیں وہ بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کریں وہ بھی ذکر ہے، نعمتیں لوگوں میں تقسیم کریں وہ بھی ذکر ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے اللہ کے ذکر پہ گامزن ہو گئے ہیں اور آپ کے مسائل باقی رہ جائیں۔ یہ ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہم ذکر میں کوتاہی کرتے ہیں۔
میں تو اس کو کہتا ہوں کہ ایک پریکٹس کر لو، ایک عادت بنا لو، جو مسئلہ تمہیں درپیش ہے، جو پریشانی درپیش ہے، اللہ کے حضور باتیں کرو، گریا کرو اس سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے کانا پھوسی کرو، کانا پھوسی ذکر ہے، کرو تو صحیح، شرماؤ مت اللہ سے، اس سے اپنے من کی باتیں کرو، ذکر کرو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم کرتے ہیں نہیں، دوڑتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کو چلیے کم ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے بھی آپ کو اللہ کا ذکر ہی بتانا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تجویز فرما رہے ہیں۔ 4 چیزیں رسول اللہ کے ہاں طریقہ تھا، جو لوگ آتے، آنے والے کے لیے میرے آقا دعا فرماتے، اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو دم کرتے، اور پانی میں کبھی پھونک نہیں ماری، آپ اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک پانی میں ڈبو دیتے، کبھی لعاب لگا دیتے، چھڑی سے دم کر دیتے، اللہ کا ذکر تجویز کرتے لازمی، اور اتنا کہ جو انگلیوں پہ کیا جا سکے۔ تسبیح اس وقت استعمال نہیں ہوتی تھی، لمبا ذکر میرے آقا نے کبھی نہیں بتایا تھا، تاکہ لوگوں کو آسان ذکر بتایا جائے، اور اگر جسمانی عارضہ ہوتا تو کھانے پینے کی چیز ایڈوائز کرتے۔ ہم انہی 4 طریقوں سے چل رہے ہیں، 5ویں کوئی چیز ہم نہیں کرتے۔ مین چیز اللہ کا ذکر ہے، اگر لوگ کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس نے دل جمی سے ذکر کیا ہو اور اس کا مسئلہ پینڈنگ رہ گیا ہو، میرے پاس تو نہیں آیا، مجھے نہیں یاد اس 30 سال میں۔ تو ذکر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں، اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے، جتنی صحت ہے، جتنا ٹائم ہے، ذکر کو مت چھوڑو۔ آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں ذکر کو پکڑ لیں، یہ ناممکن ہے کہ اچیو نہ ہو، ناممکن کا لفظ استعمال کر۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ دل ایک غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتا ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بدحیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا